آج ایک بار پھر صد فخر و مسرت محسوس کرتا ہوں میں حلقہ احباب نیوکاسل کی جانب سے، اپنی جانب سے بھی آپ سب کا استقبال کرتے ہوئے، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے۔ احسان قدرت ہے یہ کہ نیوکاسل میں آج ہمیں ایک بار پھر ایسی لطیف، حسین و جمیل شام مل پائی ہے کہ جس کے شباب و سرور کو دوبالا کرنے ہمارے یہ شعراء کرام لیڈز اور بیڈ فورڈ سے تشریف لائے ہیں۔ بھلا سوچیے تو یہ ذرا کہ آج کی اس میٹیریلسٹک دنیا میں، اس مادی دور میں، اگر وقتاً فوقتاً کسی خوشکن تفریح کا سہارا نہ لیا جائے تو یہ زندگی کتنی یکساں، کتنی بے جان، پھیکی پھیکی، سونی سونی سی ہو کر رہ جائے۔ بھلا سوچیے تو اس بات پہ۔ اور یہ میں عرض کر دینا چاہوں گا کہ ایک ایسی ہی بے مثال خوشکن تفریح کا سہارا اردو شاعری میں ازل سے لیتے آئے ہیں حضرت انسان، اور ابد تک لیتے رہیں گے۔ سامعین گرامی، یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وطن عزیز بر صغیر ہند و پاکستان سے کوسوں میل دور، سالہا سال سے دیار غیر میں رہتے ہوئے بھی ہمارے درمیان اردو ادب، اردو شاعری زندہ و جاوید ہیں آج۔ اور میری اس بات کے ثبوت میں یہ سبھی شعراء کرام بنفس نفیس آپ کے درمیان تشریف فرما ہیں آج۔ ان سب ہستیوں کا شمار ان قابل احترام لوگوں میں سے ہے جنہوں نے پہلے تو مزاج انسان کی لطافت و نزاکت کا گہرا مطالعہ کیا ہے، اور پھر اپنے فہم و شعور، اپنے فکر و سخن کو حسین و مناسب الفاظ کی مالا میں پرو کر مزاج انسان کو نکھارنے، سنوارنے اور سجانے کے لیے ذوق ادب کی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دی ہیں۔ تو میں آپ سبھی معزز خواتین و حضرات کی اجازت سے نیوکاسل کے ممتاز و محبوب شاعر جناب غلام قادر آزاد صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ نظامت مشاعرہ قبول فرمائیں، ہمارے مہمان شعراء کرام سے آپ کو متعارف بھی کراتے جائیں، اور آپ سبھی باذوق خواتین و حضرات کی خدمت میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے ان عظیم مہمان شعراء کرام کا ایسا پرجوش استقبال فرمائیے، ایسا پرجوش کر مقدم فرمائیے ان کا کہ یہ ہال جو ہے یہ تالیوں سے گونجتا رہے صدا کے لیے۔ جناب غلام قادر آزاد، شکریہ۔ میں جناب موج شیرازی صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ صدارت فرمائیں، یہاں تشریف لائیں۔ جناب قیوم آج شام کے چیف گیسٹ ہیں ہمارے، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب قیوم، شکریہ۔ جی خواتین و حضرات، مہمان معزز، صدر مجلس، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک معذرت آپ سے چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ہمارا پروگرام جو تھا آج کی مجلس کا اسے اس سے پہلے شروع ہونا تھا، لیکن باوجود ہم اسے بر وقت شروع نہیں کر سکے، اور یہ لمحہ 1.5 گھنٹے کا یہ وقفہ جو مجھ پر گزرا ہے اور جو میرے ساتھ آپ پر گزرا ہے، اسے مجھے پورا اس کا احساس مجھے شدت کے ساتھ ہے، اور یہ انتظار کی
گھڑیوں کی طرح یہ وقفہ مجھ پر گزرا اور اس پر مجھے مخدوم محی الدین کا وہ مشہور شعر یاد آیا جو انہوں نے کسی کے انتظار میں کبھی کہا تھا کہ رات بھر دیدہ نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے۔ مجھے اپنے ان محبوب دوستوں کے علاوہ در حقیقت آپ کے وقت کا بھی بہت احساس تھا، اور یہ ایک شرمندگی کا احساس بھی تھا، احساس شکست بھی اس میں شامل تھا۔ چنانچہ آخر میں یہ آخری نیوز ہم سننے لگ گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے محبوب دوست جو ہے رستے ہی میں کوئی مشاعرہ برپا کیے ہوئے ہیں، اور تو سوچا یہ تھا کہ پولیس کو اطلاع دی جائے، اور ان کا حلیہ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں کی پولیس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے شعراء حضرات دور ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ شعر و ادب سے ان کا تعلق ہے۔ یہ میں کسی غلط مفہوم میں یہ بات نہیں عرض کر رہا۔ اور اس وقت میں ریلوے اسٹیشن پر گیا جہاں چودھری مسعود احمد صاحب اس وقت ان کے لیے چشم برا ہیں، اور ایک ایک گاڑی کو اس طریقے سے گھور رہے ہیں جیسے وہ CID کے انسپیکٹر ہوں، کہ کہیں ہمارے دوست اس میں تو چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک احساس کی یہ صورت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج مجھ پر ایک اور عرفان، ایک حقیقت کا مجھ پر اتر رہا تھا جیسے، اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے وہ الفاظ تھے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے فسخ ہونے سے۔ یعنی جب آپ ایک ارادہ کرتے ہیں اور وہ آپ کے عزائم جو ہیں فسق ہوتے ہیں، وہ ٹوٹتے ہیں، اور وہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی جو آپ متوقع ہوتے ہیں، تو اس وقت ایک اور صورتحال آپ کے سامنے ابھرتی ہے، اور وہ در حقیقت وہ صورتحال دراصل آپ کا بھی امتحان ہوتی ہے۔ اسی مقام پر آپ شکست دوچار ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسی مقام پر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ اور وہ جو کہا تھا غالب نے کہ غم اگرچہ جاں گسل ہے پہ کہاں بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ تو سچویشن کوئی نہ کوئی تو ہونا تھی، یہ یا یہاں آ سکتے تھے یا نہیں آ سکتے تھے، آج مشاعرہ برپا ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا، بہرحال اس صورتوں سے گزرنا ہمیں ہی تھا۔ اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے چہروں سے جو طمانیت، جو اطمینان اور جو آسودگی جھلک رہی ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے خدا کے فضل و کرم سے اس سچویشن، اس صورتحال کا جو اس سے آپ درپیش ہوئے، اس کا مقابلہ آپ نے نہایت جری انسانوں کی طرح کیا ہے۔ اور یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ آج ہم نے کسی سینما کے آڈینس کو دعوت نہیں دی تھی، یہاں پر شعر و سخن کے ذوق رکھنے والے دوستوں کو دعوت دی تھی جو ہماری سچویشن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں باتیں آج بہت آپ سے کرنا تھی، لیکن مجھے اب وقت کا احساس ہے اور میں نے پہلے وقت لے لیا ہے، اس لیے آج مشاعرے کی جناب صدر کی اجازت سے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ابھی میرے سامنے نام جو ہیں وہ بھی مجھے ترتیب دینا ہے، لیکن جیسے کہ مشاعرے کے آداب ملحوظ رکھا جاتے ہیں وہ یہ کہ مقامی شعراء سے ہم بات شروع کریں گے، اور ہمارے مہمان شعراء جو ہے ان کو ہم بعد میں زحمت کلام دیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اپنے خیالات، اپنا چند اشعار پیش کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ تازہ تو نہیں ہے لیکن اس شہر کے لیے یہ غزل شاید تازہ ہو، تو عرض ہے کہ طوفان ہے، آندھی ہے، بگولا ہے میرے ساتھ، ٹھہروں کہ چلوں درد کا صحرا ہے میرے ساتھ، ہر لہجہ طوفان ہے، آندھی ہے، بگولا ہے میرے ساتھ، ٹھہروں کہ چلوں درد کا صحرا ہے میرے ساتھ، ہر لہجہ نئی موج گزر جاتی ہے سر سے، دکھ ہے کہ امڑتا ہوا دریا ہے میرے ساتھ، میں جب بھی گزرتا ہوں تیری راہ گزر سے، ایک حادثہ ہر بار گزرتا ہے میرے ساتھ، اور یہ شہر یہ آباد مکانوں کا سمندر تنہائی کے احساس میں ڈوبا ہے میرے ساتھ، اور دل سا بھی کوئی دوست کہاں مجھ کو ملے گا، جلتا ہے میرے ساتھ سلگتا ہے میرے ساتھ، دل سا بھی کوئی دوست کہاں مجھ کو ملے گا، جلتا ہے میرے ساتھ سلگتا ہے میرے ساتھ، اور یہ روپ نہیں ہے میرا بہروپ ہے یارو، دیکھو اسے جو دھوپ میں چلتا ہے میرے ساتھ، یا درد کا جب چاند ابھرتا ہے سرے شام، چپکے سے تہے جام اترتا ہے میرے ساتھ۔ شکریہ۔ حضرات محترم، یہ آخری نہیں ہے آزاد صاحب کا، یہ وقتاً فوقتاً فرماتے رہیں گے اور ہمیں محظوظ کرتے رہیں گے۔
یہ آپ کی عنایت ہے جناب. اس کے بعد میں گزارش کروں گا ہر چند کہ وہ آج کی مجلس کے میزبان ہیں لیکن ایک طرح سے وہ مہمان بھی ہیں, تو وہ صورتحال ان کے ساتھ یوں ہے کہ وہ یوں بھی ہیں اور یوں بھی نہیں ہیں. تو میری مراد یہ ہے کہ وہ آج کل چونکہ ہم سے دور سعودی عرب میں رہتے ہیں اور یہاں آج کل ان کا قیام ہے صرف چند دنوں کے لیے, اس لیے میں انہیں زحمت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. میری مراد مرزا یوسف صاحب سے ہے, مرزا محمد یوسف صاحب. صدر مجلس, خواتین و حضرات, جناب غلام قادر آزاد نے مجھے میزبان بھی بنا دیا اور مہمان بھی, اور مہمان بن کر تو میں یہاں 2 گھنٹے سے ان کا انتظار کر رہا ہوں, اور اب تو بلکہ میں یہ سوچنے لگا تھا جیسے وہ کسی کا مشہور شعر ہے جو میں ان کی نظر کروں گا کہ پڑھی نماز جنازہ ہماری غیروں نے, مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کر. تو وہ ابھی تشریف لائے ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ اس اعتذار کے بعد میں بخشا گیا ہوں, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی یہ حالت ہے تو یہ سامعین جو بھرے بیٹھے ہوں گے, اگر ان کو موقع دیا جائے تو نہ جانے. تو اس لیے تو بطور میزبان کے میں نے دراصل سامعین کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی ہے. کیا خوبصورت, کیا خوبصورت, بہت خوبصورت. تو اب مجھے کچھ شعر آپ کی نظر کرنے سے پہلے جی مجھے دراصل حلقہ احباب کا بھی ذکر کرنا ہے, جس کی قصیدہ خوانی جناب ڈاکٹر رضا حسین صاحب پہلے کر چکے ہیں. غالب کا ایک شعر مجھے اس وقت یاد آیا جب رضا صاحب حلقہ احباب کا تعارف کرا رہے تھے اور اس محفل کی خوشخبری آپ کو دے رہے تھے. پتہ نہیں غالب نے بھی شاید رشک کے انہی جذبات سے یا حسد کے کسی جذبے کے تحت وہ شعر کہا ہوگا. یہ تو خیر شعراء کرام اور اہل ذوق کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس میں کیا جذبہ کار فرما ہے, لیکن غالب کا وہ شعر میں ڈاکٹر صاحب کی نظر کر دیتا ہوں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی, میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. واہ 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 واہ. تو صدر مجلس, میں نیو کاسل میں بہت طویل عرصہ تک رہا ہوں اور یقیناً یہ ڈاکٹر رضا صاحب بھی کافی عرصہ سے یہاں نیو کاسل کے قرب و جوار میں رہے ہیں, لیکن ہمیشہ جو کچھ میں نے دیکھا اور جب تک میں یہاں رہا تو ان کا انداز جو میں نے دیکھا کہ نہ یہ کبھی چھپے اور نہ ہی نکھر کر کبھی سامنے آئی, بلکہ ہمیشہ چلمن سے ہی لگے بیٹھے رہے. لیکن اب جب کہ میں ان کی زبان میں ہی مہمان بن گیا ہوں تو اب انہوں نے اس قسم کی محفلیں منعقد کرنا شروع کر دی ہیں, تو بہرحال مجھے ان کی ان کوششوں پر, ان کی تباہ کی جولانیوں پر رشک آتا ہے. تو اب میں ارشاد کی تعمیل میں جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں ضرور عرض کروں گا. میں 1-2 قطعات عرض کروں گا. پہلے بیتے لمحات صبا کے جھونکے بن کر, بیتے لمحات صبا کے جھونکے بن کر ذہن کی گل بنے مدقوق میں جب آتے ہیں. اچھا. بیتے لمحات صبا کے جھونکے بن کر ذہن کی گل بنے مدقوق میں جب آتے ہیں,
دفعتن آس کے افلاس زدہ مرقد پر. اچھا. دفعتن آس کے افلاس زدہ مرقد پر ملگجی شام میں جگنوں سے تڑپ جاتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب، کیا بات ہے. بہت خوب. اور یہ شعر میں جناب ڈاکٹر رضا صاحب کی نظر کر رہا ہوں. کہتا ہے جب سے دیکھا ہے ان کو متبسم. جب سے دیکھا ہے ان کو متبسم میری آنکھوں میں پھول کھلتے ہیں. اچھا یہ نئی بات ہے، یہ نئی بات. خوب خوب خوب. یہ آنکھوں جب میں سے دیکھا ہے ان کو متبسم میری آنکھوں میں پھول کھلتے ہیں اور برق مضطر کے آتشیں شعلے، برق مضطر کے آتشیں شعلے جب بھی ملتے ہیں جھک کے ملتے ہیں. شکریہ. اب میں ایک غزل کے چند شعر عرض کروں گا. آپ دیکھیے جی ارشاد. دل پر جو کچھ بیت گئی ہے، دل پر جو کچھ بیت گئی ہے سہتے سہتے دیر لگے گی. دل پر جو کچھ بیت گئی ہے سہتے سہتے دیر لگے گی. آتے آتے صبر آئے گا ہوش سنبھلتے دیر لگے گی. شکریہ. دوسرے دور کا ٹائم ہوگا. رات بہت تاریک ہے ہمدم، رات بہت تاریک ہے ہم لوگ. آگے بڑھنا مشکل ہوگا. رات بھائی بہت اچھا مصرع ہے. واہ 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 واہ. رات بہت تاریک ہے ہمدم آگے بڑھنا مشکل ہوگا. خون جگر سے شمع جلاؤ چاند نکلتے دیر لگے گی. واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. رات بہت تاریک ہے ہمدم کیا بات. آگے بڑھنا مشکل ہوگا. خون جگر سے شمع جلاؤ چاند نکلتے دیر لگے گی. آپ کی خاطر جان بھی دے دیں، آپ کی خاطر جان بھی دے دیں آپ ہمارے ہو نہیں سکتے. آپ کی خاطر جان بھی دے دیں آپ ہمارے ہو نہیں سکتے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ حقیقت دل کو سمجھتے دیر لگے. آپ کی خاطر جان بھی دے دیں آپ ہمارے ہو نہیں سکتے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ حقیقت دل کو سمجھتے دیر لگے گی. کیا کہنا ہے اسے مقرر فرما سکتے ہیں. کیا بات ہے. آپ کی خاطر جان بھی دے دیں آپ ہمارے ہو نہیں سکتے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ حقیقت دل کو سمجھتے دیر لگے گی. موسیٰ تو بے ہوش پڑے ہیں حسن ہے شعلہ بار ابھی تک. موسیٰ تو بے ہوش پڑے ہیں حسن ہے شعلہ بار ابھی تک. چلیے ہم بھی تماشا دیکھیں طور کو جلتے دیر لگے گی. چلیے ہم بھی تماشا دیکھیں طور کو جلتے دیر لگے گی. آنکھ کی چلمن تھامنے والوں دل کا حرم نزدیک نہیں ہے. بولتا ہوا مصرع. واہ واہ خوب ہے خوب ہے. کیا بات ہے. آنکھ کی چلمن تھامنے والوں دل کا حرم نزدیک نہیں ہے. آنکھ کے تارے بن بھی جاؤ دل میں اترتے آنکھ کی چلمن تھامنے والوں دل کا حرم نزدیک نہیں ہے. آنکھ کے تارے بن بھی جاؤ دل میں اترتے دیر لگے گی. بہت خوب. انتہائی معنی خیز. میری کہانی سننا چاہو میری کہانی سننا میری کہانی سننا چاہو شوق سے آؤ کہہ دیتا ہوں.
मेरी कहानी सुनना चाहो शौक से आओ कह देता हूँ रोजे हशर तक बैठ सकोगे भाई क्या रोजे हशर तक बैठ सकोगे कहते कहते देर लगे मेरी कहानी सुनना चाहो शौक से आओ कह देता हूँ रोजे हशर तक बैठ सकोगे वाह 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 कहते कहते देर लगेगी क्या बात हो रही आजादी का मातम छोड़ो आखिरी शेर है जी जी इरशाद। आजादी का मातम छोड़ो कैद को किस्मत बन जाने दो आजादी का मातम छोड़ो कैद को किस्मत बन जाने दो अपने साथ कफस को लेकर राहबर उड़ते देर लगे अपने साथ कफस को लेकर राहबर उड़ते देर लगेगी दिल पर जो कुछ बीत गई है सहते सहते देर लगेगी आते आते सब्र आएगा होश संभलते देर लगेगी ये थे हमारे मेहमान मेज़बान शायर जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद यूसुफ साहब और इनके कलाम ने जहन में बहुत सारी कंदीलें रोशन कर दी हैं और इनकी एक बात ने तो मुझे नदीम याद दिला दिए कि अगर घना हो अंधेरा अगर हो दूर सवेरा ये है असूल मेरा दिल के दीप जलाओ और इन्होंने दिल के दीप जिनके लिए जलाए हैं अब मैं उन्हें बुलाने वाला हूं और ये वो शख्सियत हैं जिनको पसे पर्दा चिलमन देखकर उन्होंने पहले अशार कहे थे और आज की गज़ल भी गालबन उन्हीं के नाम है और जान भी गालबन उन्हीं को करार देते हैं लेकिन मैं डॉक्टर साहब को ये ज़रूर कह दूंगा कि जनाब गैर ने तुझको जहाँ कहा जानते हो कि क्या कहा यानी कि बेवफा कहा जान का एतबार क्या। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये परदेसियों की बातों पर ना जाएं बल्कि हमारे ही हल्का असर में रहें इसलिए अब मैं दावत दे रहा हूं जनाब डॉक्टर रजा हुसैन साहब को। जनाब डॉक्टर रजा। शुक्रिया। जी हाँ आपकी मोहब्बत है साहब। सदर मोहतरम सामईन गिरामी आप सभी चोटी के शोराए कराम की मौजूदगी में मुझ जैसा कतई गैर शायर ज़र्रा बेहकीकत जिसारत शायरी कर बैठे ये मसला कुछ बड़ा गंभीर सा लगता है बड़ा कठिन सा लगता है मुझे लेकिन फिर भी आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं पेश करना चाहूँगा मेरे ख्वाबों के परिस्तां की हसीन शहजादी। वाह शुक्रिया। अर्ज करता हूँ इजाजत है। शुक्रिया। अर्ज है कि मेरे ख्वाबों के परिस्तां की हसीन शहजादी कल अचानक मेरी खिलवत में चली आई थी सिमटी सिमटी सी लजाई सी हया की तस्वीर सिमटी सिमटी सी लजाई सी हया की तस्वीर पैकरे हुस्न मुजस्सिम व वफा की तस्वीर पैकरे हुस्न मुजस्सिम और जामाए नूर में मलबूस वो कज़ा की तस्वीर। सच तो ये है कि मेरे ख्वाब की ताबीर है वो मैंने दिल में जो सजाई थी वो तस्वीर है वो। शुक्रिया। उसका चेहरा के दमकता हुआ जैसे महताब और जैसे गुलशन में महकता हुआ रंगीन गुलाब और जैसे कुरान की आयात से भरपूर किताब चेहरे का नूर इतनी मुनज़्ज़ाह कि मरियम की निशानी जैसे और खूबरू ऐसी जुलैखा की जवानी जैसे। वाह वाह क्या बात। शुक्रिया। मुझे सामईन गिरामी अचानक मुझे एहसास हो गया
کہ ہمارے درمیان آج ایک مرزا یوسف بھی تشریف فرما ہیں، یعنی حضرت یوسف. تو جناب یوسف، میں یہ اپنی زلیخا کا ذکر کر رہا تھا، آپ کی زلیخا کا نہیں. غور فرمائیے، سمجھ آئیں گے آپ. اس کا چہرہ کہ دمکتا ہوا جیسے ماہتاب، اور جیسے گلشن میں مہکتا ہوا رنگین گلاب، اور جیسے قرآن کی آیات سے بھرپور کتاب، اتنی منزہ کہ مریم کی نشانی جیسے، اور خوبرو ایسی زلیخا کی جوانی جیسے. اس کے شانے پہ چمکتا وہ سنہرا آنچل، جیسے آکاش پہ چھا جائے گھنیرا بادل، اور بن گیا چشم غزالی کا نگہباں کاجل. اس کی انگڑائی پہ جس وقت نظر جاتی ہے، لمحہ بھر گردش ایام ٹھہر جاتی ہے. شکریہ شکریہ. حضرت یوسف آپ نے فرمایا تو مجھے یقین آ گیا، شکریہ. اس کے شانے پہ چمکتا وہ سنہرا آنچل، جیسے آکاش پہ چھا جائے گھنیرا بادل، اور بن گیا چشم غزالی کا نگہباں کاجل. اس کی انگڑائی پہ جس وقت نظر جاتی ہے، لمحہ بھر گردش ایام ٹھہر جاتی ہے. اور اس کی آنکھیں کے چھلکتے ہوئے ساغر جیسے، اس کی آنکھیں کے چھلکتے ہوئے ساغر جیسے، اس کی زلفیں کے گھٹاؤں کو پسینہ آئے، اور اس کے عارض کے پھولوں کا بھی سینہ دھڑکے. برق بھی اس کی نگاہوں سے اما چاہے ہے، قہر بھی آنکھ ملاتے ہوئے تھرائے ہے. اور ملاحظہ ہو کہ یاد کی باہوں میں یوں آ کے بہک جاتی ہے، جیسے غنچوں سے بھری شاخ لچک جاتی ہے، اور جیسے پروائی میں دوشیزہ بہک جاتی ہے. دل کی اجڑی ہوئی بستی کو بسایا اس نے، سوئے ارمان کو پھر آ کے جگایا اس نے. ملاحظہ ہو کہ ذہن میں میرے ابھرتا ہوا ایک تاج محل، وقت کے ساز پہ چھیڑی ہوئی رنگین غزل، اور جھیل میں ہنستا ہوا جیسے کوئی نیل کمل. میرا ارمان، میری روح، میری جان ہے وہ، میری ہوتے ہوئے بھی مجھ سے کیوں انجان ہے وہ. واہ واہ، پھر فرمائیے شعر کو. واہ واہ، کیا بات ہے. میرا ارمان، میری روح، میری جان ہے وہ، میرے ہوتے ہوئے بھی مجھ سے کیوں انجان ہے وہ. اور آخری بندرس ہے کہ تجھ کو حوا کے حجابات کی عظمت کی قسم، تجھ کو حوا کے حجابات کی عظمت کی قسم، تجھ کو سیتا کے تقدس کی شرافت کی قسم، اور تجھ کو مخمور زلیخا کی عبادت کی قسم، مخمور زلیخا کی عبادت کی قسم. میری راتوں کی سیاہی میں تو اجالا بھر دے، میرے غم خانہ ہستی میں تو خوشیاں بھر دے. کیونکہ میرا ارمان، میری روح، میری جان ہے تو، اے میرے خوابوں کے پرستاں کی حسین شہزادی. کیا بات ہے. خواتین و حضرات، یہ تھے ہمارے یوسف احسانی. اور یوسف کی بات چل رہی تھی، یوسف کی بات چل رہی تھی تو اس پر مجھے فارسی کا وہ مشہور شعر یاد آیا. شاید دوسرے مصرع جو ضرب المثل ہے وہ آپ کو بھی یاد دلا دے وہ شعر کہ ترا دیدہ و یوسف را شنید، ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ، شنیدہ کی بود مانند دیدہ.
یعنی تجھے تو ہم نے دیکھا ہے اور یوسف کی تو باتیں سنی ہیں، اور جو سنی ہوئی باتیں ہیں وہ دیکھے ہوئے انسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اس لیے جو کچھ موجود ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ تھے جناب ڈاکٹر رضا حسین صاحب۔ اب میں دعوت دینے والا ہوں اپنے ایک مہمان دوست، مہمان شاعر، میری مراد جناب محمد بوٹا راجس سے ہے، جو اردو اور پنجابی دونوں میں شعر کہتے ہیں، اور میرے خیال میں پنجابی بھی چلے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے جناب صاحب صدر، خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اردو غزل یا کچھ قطعات پیش کروں، میں پنجابی کے ایک دو قطعات پیش کرتا ہوں۔ حسن عشق الگ نہیں رہ سکتے، گل ابدی پکی یارانے دیے۔ حسن عشق الگ نہیں رہ سکتے، گل ابدی پکی یارانے دیے۔ تک کے چن چکور نہ اکھ چمکے، لگی اکھ نہ مڑے مستانے دیے۔ تک کے چن چکور نہ اکھ چمکے، لگی اکھ نہ مڑے مستانے دیے۔ قبر وچ بھی کلمہ توحید نکلے، گل بندی تاں راجس دیوانے دیے۔ میریاں اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے، جنہ تکیا تے صدا فطور تکیا۔ میریاں اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے، جنہ تکیا تے صدا فطور تکیا۔ سونیاں اکھیاں دید دی تانگ ہوئی، چڑھ کے سولی تے شاہ منصور تکیا۔ سونیاں اکھیاں دید دی تانگ ہوئی، چڑھ کے سولی تے شاہ منصور تکیا۔ لوڑن گلی گلی تے سرا کوچے، آخر موسیٰ نے جلوائے طور تکیا۔ واہ واہ اکھیاں مائی حلیمہ دیاں، متھا چم کے جنہیں حضور تکیا۔ کوئی مرہم راس نہ آیا، اپنے زخم نرالے ہیں۔ کوئی مرہم راس نہ آیا، اپنے زخم نرالے ہیں۔ اندر سے ہیں کتنے گہرے، باہر تو بس چھالے ہیں۔ اندر سے ہیں کتنے گہرے، باہر تو بس چھالے ہیں۔ کیا سمجھیں یہ دنیا والے، روگ دلوں کا کیا جانے۔ اپنے درد کا درما راجس، کالی کملی والے۔ سب خاک میں ملتے ہیں سکندر ہوں کے دارا۔ سب خاک میں ملتے ہیں سکندر ہوں کے دارا۔ تم ذرہ ناچیز ہو، کچھ اور نہ سمجھو۔ دولت ہے اگر پاس تو کام آؤ کسی کے، مفلس کو کسی حال میں کمزور نہ سمجھو۔ دولت ہے اگر پاس تو کام آؤ کسی کے، مفلس کو کسی حال میں کمزور نہ سمجھو۔ ایک اور کتاب، واحد دکھا رہا ہے کیا نیکی کا راستہ۔ واحد دکھا رہا ہے کیا نیکی کا راستہ، آتا ہے یاد مجھ کو خدا ہر خطا کے بعد۔ آتا ہے یاد مجھ کو خدا ہر خطا کے بعد۔ دیکھا ہے جب سے خواب میں راجس نے آپ کو، آتے ہیں یاد آپ ہی مجھ کو خدا کے بعد۔ آتے ہیں یاد آپ ہی۔ ایک ربائی پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنے ہی آلات سے لڑنا سیکھو۔ آپ اپنے ہی آلات سے لڑنا سیکھو۔ ایک عرض ہے دلدل پہ نہ چلنا سیکھو۔ ایک عرض ہے دلدل پہ نہ چلنا سیکھو۔ کرسی سے محبت بھی بجا ہے لیکن، کرسی سے محبت بھی بجا ہے لیکن، الفت کبھی انسان سے کرنا سیکھو۔ اب میں جناب غزل پیش کرتا ہوں۔ پل بھر جس میں چین نہ آئے، چھوڑ دو اس کا شانے کو۔ پل بھر جس میں چین نہ آئے، چھوڑ دو اس کا شانے کو۔ گلشن ہی جب راس نہیں، آباد کرو ویرانے کو۔ گلشن ہی جب راس نہیں، آباد کرو ویرانے کو۔
بعد میرے مرنے کے شاہد آئیں وہ دفنانے کو، ان کو بھی کچھ وقت ملے گا میری خاک اڑانے کو، ان کو بھی کچھ وقت ملے گا میری خاک اڑانے کو۔ ہجر کی رات تھی کتنی لمبی، کاٹے یوں نہ کٹتی تھی، ہجر کی رات تھی کتنی لمبی، کاٹے یوں نہ کٹتی تھی، غم کی جوت جگاہی میں نے اس دل کے بہلانے کو۔ کیا کیا نعمت بخشی ہے اس پیار نے مجھ سے مت پوچھو، کیا کیا نعمت بخشی ہے اس پیار نے مجھ سے مت پوچھو، درد دیا کچھ داغ دیے اور اشک دیے پی جانے کو، درد دیا کچھ داغ دیے، شکریہ سر، درد دیا کچھ داغ دیے اور اشک دیے پی جانے کو۔ کوئی تو تعبیر بتائے خواب ایک میں نے دیکھا ہے، کوئی تو تعبیر بتائے خواب ایک میں نے دیکھا ہے، مسجد کو سب رند چلے اور شیخ چلے میں خانے کوئی تو تعبیر بتائے خواب ایک میں نے دیکھا ہے، مسجد کو سب رند چلے اور شیخ چلے میں خانے کو۔ آندھی اور طوفان بھی اس کو روک سکے نہ راہوں میں، آندھی اور طوفان بھی اس کو روک سکے نہ راہوں میں، دور سے آیا ہے پروانہ شمع پہ مر جانے کو۔ آندھی اور طوفان بھی اس کو روک سکے نہ راہوں میں، دور سے آیا ہے پروانہ شمع پہ مر جانے کو۔ لوگ ہیں پاگل کہتے ہیں میں تجھ کو سجدہ کرتا ہوں، لوگ ہیں پاگل کہتے ہیں میں تجھ کو سجدہ کرتا ہوں، در پہ تیرے سر کو میں رکھ دیتا ہوں سستانے کو، در پہ تیرے سر کو میں رکھ دیتا ہوں سستانے کو۔ اونچی نیچی ترچھی ٹیڑھی جس نے دیکھی سب راہیں، کون آ کے سمجھائے گا اب اس راجس دیوانے۔ خواتین و حضرات، اگر وقت بھی میرے پیش نظر نہ ہوتا تو میں راجد صاحب کو دوبارہ زحمت کلام دیتا، اور اب بھی انشاءاللہ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ انہیں دوبارہ زحمت کلام دی جائے گی۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب حضرت شاہ صاحب سے، جو ان کا نام بھی ہے اور تخلص بھی ہے، اگر میرے بعد انہوں نے بدل نہیں لیا اب تک، تو اگر تخلص انہوں نے رکھا ہوگا تو حضرت شاہ حضرت ہی رکھا ہوگا، تو اپنے اوصاف کے اعتبار سے وہ پورے حضرت ہیں۔ آپ تشریف لائیے جناب حضرت صاحب۔ تھوڑا نیچے کر دیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ آزاد صاحب۔ نام تو حضرت ہی ہے۔ ایک قطع عرض ہے، ایک یہی بات سازگار آئی، ایک یہی بات سازگار آئی، ان کی یاد آئی بار بار آئی، ایک یہی بات سازگار آئی، ان کی یاد آئی بار بار آئی، ان کی بخشش ہے اور کچھ بھی نہیں میری دنیا میں جو بہار آئی۔ سادگی و پرکاری۔ شکریہ۔ ایک غزل ہے، اس کے چند اشعار۔ بات دل کی بھی ٹال کر دیکھو، بات دل کی بھی ٹال کر دیکھو، خاک ہر شے پہ ڈال کر دیکھو، میری حالت سنبھل ہی جائے گی، اپنی حالت سنبھال کر دیکھو۔ آزاد صاحب آپ کی نظر۔ میری حالت سنبھل ہی جائے گی، اپنی حالت سنبھال کر دیکھو، غم جو دل میں لیے پھرتے ہیں، معاف کیجیے گا، غم جو دل میں چھپائے بیٹھے ہو، ایک ذرا سا اچھال کر دیکھو، اب جو آ ہی گئے کنارے تک، یہاں پہنچائیں، اب جو آ ہی گئے کنارے تک، پیر دریا میں ڈال کر دیکھو، لذت غم جہاں میں کیا شے ہے، لذت غم جہاں میں کیا شے ہے، کوئی غم تو پال کر دیکھو، دل گیا رونق حیات۔ لذت غم جہاں میں کیا شے ہے،
कोई गम भी तो पाल कर देखो। मकता है, शाह तुमसे जो बात करता है, जो बात करता है दिल उसका भी निकाल कर देखो। जनाब, अब मैं अपने ब्रैडफोर्ड से तशरीफ़ लाए हुए एक और नौजवान दोस्त जिनकी शायरी पुख्तगी की हदों को छू रही है, अब उनसे दरख्वास्त करने वाला हूँ, और मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद अनवर आज़मी साहब। आप वो तशरीफ़ लाते हैं। ठीक है, शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अनवर आज़मी नहीं बल्कि मुस्तफ़ा अनवर आज़मी है। और माय अपॉलॉजी सर। नहीं, और असल में बात यह है, वो कहते हैं कि अदम खलूस के बंदों में एक खामी है, सितम ज़रीफ बड़े जल्दबाज होते हैं। दरअसल मैं इनके नाम का मुकम्मल यानी पूरा नाम मालूम करने की नहीं कर सका जल्दी में, तो उस पर मैं माजरत चाहता हूं। वैसे मानवीयत में कोई फ़र्क नहीं आया है, इसलिए कि निस्बत में कोई तब्दीली नहीं की है ग़ुलाम क़ादिर आज़ाद साहब ने, बल्कि निस्बत का जो उन्वान है उसमें उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली कर दी है। नागवार नहीं है, मैंने ऐसे ही अदराहे मज़ाक मैंने कहा था। आप क्या नहीं समझता। एक क़ता मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हल्क़े अहबाब न्यू कासल और सामीन की खिदमत में, बार गम दोष पर उठाए हैं, बार गम दोष पर उठाए हैं, हसरतों के दिए जलाए हैं, हसरतों के दिए जलाए हैं। काश कोई तो खैरियत पूछे, काश कोई तो खैरियत पूछे, हम बहुत दूर चल के आए हैं। वाह 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 वाह। हजूर, बात यह है कि जब मैंने आपको देखा था तो मैं उसी वक्त कहने वाला था कि तुम इतनी दूर से चलकर मेरे करीब आए, मेरे करीब ही बैठो, थकन मुझे दे दो। शुक्रिया। एक और कथा समाज फरमाइए। मैं तवज्जो चाहूँगा। इरशाद। बशर हूँ, कुदसियों से रस्म राह रखता हूँ, बशर हूँ, कुदसियों से रस्म राह रखता हूँ, ज़मीं पे रह के फलक पर निगाह रखता हूँ, ज़मीं पे रह के फलक पर निगाह रखता हूँ। मेरे वजूद को सजदा किया फरिश्तों ने, मेरे वजूद को सजदा किया फरिश्तों ने, यकीन न हो तो खुदा को गवाह रखता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। यकीन न हो तो खुदा को गवाह रखता हूँ, और आहें कभी महकेंगी ना खुशबू बनकर, आहें कभी महकेंगी ना खुशबू बनकर, उफ्तादगी उठेगी ना जानू बनकर, उफ्तादगी, शुक्रिया, उफ्तादगी उठेगी ना जानू बनकर। औरों के लबों से जो हंसी छीनोगे, औरों के लबों से जो हंसी छीनोगे, आंखों में उतर आएगी आंसू बनकर। शुक्रिया। आंखों में उतर आएगी आंसू बनकर। वाजिब है शुक्र हम पे खुदाए करीम का, जिसका ये फैज़ है हमें इंसान बना दिया। वाजिब है शुक्र हम पे खुदाए करीम का, जिसका ये फैज़ है हमें इंसान बना दिया। बख्शा उसी ने शर्फ खलाइक में ये हमें, बख्शा उसी ने शर्फ खलाइक में ये हमें, तख्लीक कायनात का उन्वान बना दिया। कुछ अशार समाज फरमाइए। जनाब आज़ाद साहब का ये हुक्म है कि मैं तरन्नुम से पेश करूँ। मैं कुछ अशार समाज फरमाइए तहतुल लफ्ज़, उसके बाद फिर मैं इजाज़त हूँ। भर के झोली मेरे इफलास को पामाल न कर, भर के झोली मेरे इफलास को पामाल न कर, दर बदर ठोकरें खाने दे गदाओं की तरह, दर बदर ठोकरें खाने दे गदाओं की तरह। हम दरख्तों की तरह रहते हैं एक दर के असीर। मैं तवज्जो चाहूँगा। हम दरख्तों की तरह रहते हैं एक दर के असीर। काश
پھرتے کبھی آوارہ ہواؤں کی طرح، کاش تمنا ہے بھائی، کبھی آوارہ ہواؤں کی طرح، درخت سے ہواؤں کی. اشک برسے ہیں تو آئی ہے بیاباں میں بہار، اشک برسے ہیں تو آئی ہے بیاباں میں بہار، پیاس ہم نے بھی بجھائی ہے گھٹاؤں کی طرح، پیاس ہم نے بھی بجھائی ہے گھٹاؤں کی طرح، اور ملے 100 بار مگر اجنبیت کم نہ ہوئی، ملے 100 بار مگر اجنبیت کم نہ ہوئی، کوئی شے بیچ میں حائل تھی رداؤں کی طرح، کوئی شے بیچ میں حائل تھی رداؤں کی طرح. اور غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیے بقید ترنم. ایک شبیہ حسن جلوہ گاہ میں لائی گئی، ایک شبیہ حسن جلوہ گاہ میں لائی گئی، اس طرح دیوانے کو زنجیر پہنائی گئی، ایک شبیہ حسن. اور توجہ چاہوں گا میں شعر پر. ہم نہ تھے تو یہ زمین بیگانہ احساس تھی، ہم نہ تھے تو یہ زمین بیگانہ احساس تھی، یہ ہمارا ہی لہو تھا جس میں نہلائی گئی. شکریہ. ہم نہ تھے تو یہ زمین بیگانہ احساس تھی، یہ ہمارا ہی لہو تھا جس میں نہلائی گئی. اور نام رکھ لو حسن اس کا یا اسے کہہ لو جنون، نام رکھ لو حسن اس کا یا اسے کہہ لو جنون، ایک میں تھی جو ہر ایک ساغر میں چھلکائی گئی، ایک میں تھی. شکریہ. نام رکھ لو حسن اس کا یا اسے کہہ لو جنوں، ایک میں تھی جو ہر ایک ساغر میں چھلکائی گئی. اور شعر توجہ طلب ہے. شوخی حسن ادا دیکھو کہ ان کی بزم میں، شوخی حسن ادا دیکھو کہ ان کی بزم میں، خود ہماری داستان ہم سے ہی سنوائی گئی، خود ہماری داستان. تذکرہ تھا شام ہجراں کا گلہ کچھ بھی نہ تھا، تذکرہ تھا شام ہجراں کا گلہ کچھ بھی نہ تھا، ایک ذرا سی بات میں ساری شناسائی گئی. شکریہ. تذکرہ تھا شام ہجراں کا گلہ کچھ بھی نہ تھا، ایک ذرا سی بات میں
सारी शनासाई गई, एक जरा सी। और शेर में तो जो शेर पर लोग अपनी जात के पर्दों में गुम होते गए। शुक्रिया, क्या बात है। लोग अपनी जात के पर्दों में गुम होते गए, कौन जाने कुछ मिला उनको के बीनाई गई। शुक्रिया। लोग अपनी जात के पर्दों में गुम होते गए, कौन जाने कुछ मिला उनको के बीनाई गई। चश्मे इंसान की ये वीरानी है या सहरा कोई, चश्मे इंसान की ये वीरानी है या सहरा कोई, क्या हुआ या रब निगाहों की वो रानाई गई, क्या हुआ या रब। और जब से छूटी उनकी बज़ में रंगो बू बज़ में ख़याल, जब से छूटी उनकी बज़ में रंगो बू बज़ में ख़याल, ये तबीयत फिर किसी सूरत न बहलाई गई, ये तबीयत जब से छूटी उनकी बज़ में रंगो बू बज़ में ख़याल, ये तबीयत फिर किसी सूरत न बहलाई गई। अब कहाँ फुर्सत के दिन जश्न तसव्वुर का समा, अब कहाँ फुर्सत के दिन जश्न तसव्वुर का समा, हम वहाँ पहुँचे कि हमसे दूर तन्हाई गई, हम वहाँ पहुँचे कि हमसे। और ये आखिरी शेर है, इसे आम तौर पे गज़ल का शेर मतलब ये कि नहीं मैं समझूंगा, लेकिन ये बहरहाल ये आज़ाद साहब की नज़र है, आपकी इनायत है। इसी बहर में मुलाज़ा फरमाइए। आज़मी खामोश क्यों हो, कह दो ये आज़ाद से, आज़मी खामोश क्यों हो, कह दो ये आज़ाद से, ये गज़ल लिखी नहीं मुझसे ये लिखवाई। शुक्रिया शुक्रिया। जनाब आज़मी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वो नदीम ने गालिबन कहा था तुम्हारा नाम लिखेंगे हम इंतखाबों में, कि इंतखाब सुखन है ये इंतखाबों में, तो आपने मेरा नाम अपनी गज़ल में शामिल करके मुझे अपने तौर पर काबिल रश्क बना दिया, आपका शुक्रिया। अब जनाब मैं ज़हमत देने वाला हूँ अपने मेहमान दोस्त और नौजवान शायर जनाब बशीर जावेद से, जो ब्रेडफोर्ड से तशरीफ़ लाए हैं। जनाब बशीर जावेद।
آڈینس دیکھ لیجیے اور اب آپ کی مرضی. ترنم یا معزز خواتین و حضرات، میں چند ایک رباعیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. عرض کیا ہے کہ انسان ہی انسان کو سزا دیتا ہے، انسان ہی انسان کو سزا دیتا ہے، انسان ہی محتاج بنا دیتا ہے. سر چشمہ رحمت ہے خدائے برتر، پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے. انسان ہی انسان کو سزا دیتا ہے، انسان ہی محتاج بنا دیتا ہے. سر چشمہ رحمت ہے خدائے برتر، پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے. عرض کیا ہے کہ مت ظلم کی پھیلی ہوئی باہوں سے ڈرو، مت ظلم کی پھیلی ہوئی باہوں سے ڈرو، ظالم مت ظلم کی پھیلی ہوئی باہوں سے ڈرو، قاتل سے نہ قاتل کی نگاہوں سے ڈرو. جینا ہے تو بے خوف جیو دنیا میں، ڈرنا ہے تو مظلوم کی آہوں سے ڈرو. اور عرض کیا ہے کہ ایک قطع پیش خدمت ہے. مجھ سے کرتے ہیں سبھی اپنے چمن کا تذکرہ، مجھ سے کرتے ہیں سبھی اپنے چمن کا تذکرہ، بند کلیوں کا کبھی سرو سمن کا تذکرہ. سن کے یہ سب تذکرے کچھ سوچنے لگتا ہوں میں، اور پھر کرتا ہوں تیرے بانک پن کا تذکرہ. بانگ پن کا تذکرہ. کیا بات. ایک غزل پیش کرتا ہوں. آپ ترنم سے کہہ رہے تھے؟ درخواست. بہت ہی خوب ہوگا صاحب. کیا بات ہے. تو ایک غزل ہے. آہستہ آہستہ. مطلب عرض کیا ہے. ہوئے وہ اس طرح مجھ سے جدا، آہستہ آہستہ ہوئے وہ اس طرح مجھ سے جدا، آہستہ آہستہ قریب آتی گئی جیسے قضا، آہستہ آہستہ ہوئے وہ اس طرح مجھ سے جدا، آہستہ آہستہ قریب آتی گئی جیسے قضا، آہستہ آہستہ. عرض کیا ہے. ہوئی مدت کسی نے پیار سے مجھ کو پکارا تھا، ہوئی مدت کسی نے پیار سے مجھ کو پکارا تھا، ابھی کانوں میں آتی ہے صدا، آہستہ آہستہ ابھی کانوں میں آتی ہے صدا، آہستہ آہستہ. اور عرض کیا ہے. ذرا رک جا اے میرے ہم سفر، ایک سانس تو لے لوں، ذرا رک جا اے میرے ہم سفر، ایک سانس تو لے لوں. یہ میری داستان ہے پھر سنا، آہستہ آہستہ یہ میری داستان ہے پھر سنا، آہستہ آہستہ. عرض کیا ہے کہ چلے ہیں
سوئے گلشن وہ ذرا یہ بانک پن دیکھو اچھا چلے ہیں سوئے گلشن وہ ذرا یہ بانک پن دیکھو ادب سے ساتھ چلتی ہے صبا آہستہ آہستہ ادب سے ساتھ چلتی ہے صبا آہستہ آہستہ ابھی پہلی ہی ٹھوکر ہے نہ گھبرا اے دل محزون ابھی پہلی ہی ٹھوکر ہے نہ گھبرا اے دل محزون ابھی کچھ اور آئے گا مزہ آہستہ آہستہ ابھی پہلی ٹھوکر ہے نہ گھبرا اے دل محزون ابھی کچھ اور آئے گا مزہ آہستہ آہستہ عرض کیا ہے کہ صحاب زلف رفتہ رفتہ ہٹتے ہیں نگاہوں سے صحاب زلف رفتہ رفتہ ہٹتے ہیں نگاہوں سے نظر آنے لگا وہ میل کا آہستہ آہستہ نظر آنے لگا وہ میل کا آہستہ آہستہ اور مقطع عرض کیا ہے ہو اے جاوید ساغر میں کدے میں چشم ساقی کا ہو اے جاوید ساغر میں کدے میں چشم ساقی کا کہ اترا جا رہا ہے پھر نشہ آہستہ آہستہ ہو اے جاوید ساغر میں کدے میں چشم ساقی کا کہ اترا جا رہا ہے پھر نشہ آہستہ آہستہ خواتین و حضرات جو لوگ تاریخ ادب اردو پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بشیر جاوید نے اس وقت اردو کے پہلے باقاعدہ شاعر ولی دکنی کو ہمیں یاد دلایا جو کہتے ہیں سجن تو مخصتی الٹو نقاب آہستہ آہستہ کہ جوں گل سو نکلتا ہے گلاب آہستہ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے زمینیں پرانی ہیں لیکن پھول نئے ہیں شاید اسی لیے سیف نے کہا تھا سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں تو خواتین و حضرات اب میں زحمت دوں گا جناب ہمارے درمیان دو مسیحا موجود ہیں جو میرے خیال میں صاحب درد دل خود بھی ہیں ایک ڈاکٹر رضا حسین اب دوسرے ہیں جناب ڈاکٹر کے شرما اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں جناب ڈاکٹر کے شرما صاحب بشیر جاوید نے فضا ایسی باندھ دی تھی کہ جی میرا نام تھا میں ذرا وہی بات ہوئی جو شاہ صاحب سے ہوئی اب تشریف رکھیے جی اچھی وہ ادا صاحب کو دراصل پتہ نہیں میرا نام کیا ہے حضور آپ کو ہی نہیں پتا ہے نام جی ہاں دراصل یہ بھی بات ہے میں دراصل وہ جاوید صاحب کی قتل میں ایسے ڈوب گیا تھا کہ میں کچھ ایسا ہوا میں معافی چاہتا ہوں اجازت سے شاہ صاحب ادب پر میں کیا کہوں گا میرے محترم ڈاکٹر صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا ہے ادب یہ ایک شعر غزل
کہ تاربائی ایک ایسی چیز ہے جو میں کہوں کہ اپنے خون سے لکھی جاتی ہے. آپ اس کی قدر کریں گے. ایک تازہ اس انگلینڈ کا ماحول کا کہ تقاضا, آپ اس پر غور کیجیے. ہندو کو مسلمان کے ایمان سے ڈر لگتا ہے. ہندو کو مسلمان کے ایمان سے ڈر لگتا ہے, اور ہندو کو بھی مسلم کو بھی ہندو کے ارمان سے ڈر لگتا ہے. ہیں دونوں ہی انجان, خدا جانے یہاں کیوں, لو دیکھ لو انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے. اور ادب کا ذکر تھا کہ اثر اندازیے ذکر و فنا عالم طبیعت حسب منشا آپ ہوتی ہے. اثر اندازیے ذکر و فنا عالم طبیعت حسب منشا آپ ہوتی ہے. کچھ دماغی خیال ہوتے ہیں جب غمی بے حساب ہوتی ہے. قطار کیو آپ کے حق میں گناہ سے ہی ہم پئیں تو ثواب ہوتی ہے. 100 انگوروں کا خون ہوتا ہے تو ایک قطرہ شراب ہوتی ہے. حضرات خواتین و حضرات توجہ فرمائیے گا. میں پہلی دفعہ یہاں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں. میرے نوجوان بھائی ذرا اس طرف متوجہ ہوں گے. نہ طوفان سے ضرر پہنچا نہ دھارے ہم کو لے ڈوبے. نہ طوفان سے ضرر پہنچا نہ دھارے ہم کو لے ڈوبے. بھروسہ تھا کناروں پر کنارے ہم کو لے ڈوبے. بچا لائے تھے طوفان سے ہم اپنی کشتی دل کو. کسی کی مست نظروں کے اشارے ہم کو لے. اور کچھ دوسری بات, ایمان بھی ملا ہے. ایمان بھی ملا اور جہاں والے بھی ملے ہیں. ایمان بھی ملا اور جہاں والے بھی ملے ہیں. گیتا بھی ملی اور قرآن والے بھی ملے ہیں. جس بستی پہ گرتی ہو ستاروں کی چمک سی اس شہر کے لوگوں کو اجالے بھی ملے ہیں. اور ایک قطعے کے بعد میں غزل اپنی پیش کروں گا کہ بنام عام کہتا ہوں. بنام عام کہتا ہوں میں مطلع اپنے دیواں کا. مصور کھینچ لایا ہے جو نقشہ اپنے ایمان کا. بنام عام کہتا ہوں. بنام عام کہتا ہوں میں مطلع اپنے دیواں کا. مصور کھینچ لایا ہے جو نقشہ اپنے ایمان کا. جو خوش دل ہو اسے آخر سبھی خوش دل ہی کہتے ہیں. جو خوش دل ہو اسے آخر سبھی خوش دل ہی کہتے ہیں. کوئی تو ساتھ دے لیکن میرے قلب پریشان کا. میں غزل کا مطلب پیش کیا ہوں. آزاد صاحب, عاشقوں میں نام تو تیرا گلستاں ہو گیا. عاشقوں میں نام تو تیرا گلستاں ہو گیا. حسن جتنا تھا بتوں میں نور ایمان ہو گیا. بے اثر یا رب کسی کی داستاں ایسی نہ ہو. بے اثر یا رب کسی کی داستاں
ایسی نہ ہو جس کے آگے کہنے بیٹھا وہ پریشان. اور شعر گھر سے نکلے تھے تلاشے منزل مقصود میں. گھر سے نکلے تھے تلاشے منزل مقصود میں. عمر بھر کا ساتھ اے شام غریباں. کیا بات ہے. پھر عطا. گھر سے نکلے تھے تلاشے منزل مقصود میں. عمر بھر کا ساتھ اے شام غریباں ہو گیا. اور شعر کیا ہوں کیسے مانوں چارہ گر فصل بہار آئی نہیں. کیسے مانوں چارہ گر فصل بہار آئی نہیں. ٹکڑے ٹکڑے خود بخود جا کے گریباں ہو گیا. اور شعر کا بڑھتے بڑھتے وحشتے دل ہم بھی مجنوں بن گئے. بڑھتے بڑھتے وحشتے دل ہم بھی مجنوں بن گئے. رفتہ رفتہ گھر ہمارا بھی بیاباں. دیکھنا دیکھنا اس خاک کے پتلے کی قسمت. دیکھنا دیکھنا اس خاک کے پتلے کی قسمت. دیکھنا عشق کی نعمت ملی اور نام انسان. اور جتنی تھی آلودگی جتنی تھی آلودگی دنیا و دین کی دل گئی. میرے درمیان میں شاید مولانا صاحب بیٹھے ہیں. جتنی تھی جی مجھے دوبارہ ٹائم ملا تو کچھ مولانا صاحب کے بارے میں کہوں گا. جتنی تھی آلودگی دنیا و دین کی دھل گئی. میں کدے میں میں تو جا کر پاک داماں ہو گیا. اور کھلتے کھلتے دونوں عالم کی حقیقت کھل گئی. حاصل غزل شعر پیش کی ہوں. کھلتے کھلتے دونوں عالم کی حقیقت کھل گئی. رفتہ رفتہ دل ہمارا جامع عرفاں ہو گیا. مکتب پیش وہ کیا ہوں کہ اہل لندن در بدر کیوں کر نہ آئے خوش دل پھریں. اہل لندن در بدر کیوں کر نہ آئے خوش دل پھریں. ایک گھر تھا اس جہاں میں وہ بھی ویراں ہو گیا. یہ تھے جناب ڈاکٹر خوشدل شرما صاحب. اب میں زحمت کلام دے رہا ہوں جناب بریڈ فورڈ سے ہمارے دوست اور صاحب طرز شاعر، صاحب طرز خاص معنوں میں، جہاں ادب سماجی عمل کے درجے پر پہنچ رہا ہے. اور میری مراد ہے اس وقت جناب جاوید اختر بیدی سے. جی جناب میں غزل پیش کرتا ہوں. ترنم کے بغیر ہی سنیے. آئین سلاطین زمن اب بھی وہی ہے. کیا بات ہے. آئین سلاطین زمن اب بھی وہی ہے. مغرور خداؤں کا چلن اب بھی وہی ہے. آئین سلاطین زمن اب بھی وہی ہے. مغرور خداؤں کا چلن اب بھی وہی ہے. ہر گام پہ اب بھی ہے مصائب کے پھریرے. افسردگی رنگ چمن اب بھی وہی ہے. ہر گام پہ اب بھی ہے مصائب کے پھریرے. افسردگی رنگ چمن اب بھی وہی ہے. ہر شخص نکل آیا ہے آئینے پہن کر. ماحول ہے
धुंधला सा घुटन अब भी वही है, आंखों पे जो पर्दे हैं वो उठने नहीं पाते, बीनाई की सूरत में चुभन अब भी वही है। फिर कहिए, फिर कहिए। आंखों पे जो पर्दे हैं वो उठने नहीं पाते, बीनाई की सूरत में चुभन अब भी वही है। मंजिल की तमन्ना में कई बार लुटे हैं, एक सिलसिला को हो दमन अब भी वही है। मंजिल की तमन्ना में कई बार लुटे हैं, एक सिलसिला को हो दमन अब भी वही है। कपड़े की किसी मिल में मुलाजिम है मेरा दोस्त, और दोस्त की उरियानी ये तन अब भी वही है। फिर कहिए, फिर कहिए, फिर कहिए। कपड़े की किसी मिल में मुलाजिम है मेरा दोस्त, और दोस्त की उरियानी ये तन अब भी वही है। खुश हूँ कि ज़मीं रंग बदलती भी है लेकिन सर पर तो मेरे नील गगन अब भी वही है। खुश हूँ कि ज़मीं रंग बदलती भी है लेकिन सर पर तो मेरे नील गगन अब भी वही है। महमूरा एहसास में तूफान है अब भी, बेदी मेरे सीने में चुभन अब भी वही। शुक्रिया, शुक्रिया भाई। जो ट्रिब्यूट दिल से, जो तहसीन दिल से उठती है उसकी सूरतें अनमोल हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने सामीन के और अपने दोस्तों के जो यहाँ तशरीफ लाए। बात यह है कि फ़ानी ने कहा था ज़िंदगी जब्र है और जब्र के आसार नहीं, हाय इस कैद को जंजीर भी दरकार नहीं। तो सूरत हाल ये है कि वक्त हमारे अगेंस्ट भाग रहा है। अब मैं शमा महफिल जो है अपने सदर मोहतरम की खिदमत पे पेश करूँगा, और सदर मोहतरम की ज़ात किसी मोहताज तारफ़ की मोहताज नहीं है, वो एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। ये अलग बात है कि जो मोहताज तारफ़ नहीं होते, सबसे ज़्यादा तारफ़ की उन्हें ही ज़रूरत होती है, इसलिए कि जो मामूरा एहसास में जो उनके हश्र बर्पा होता है उसको समझने वाले लोगों की ज़रूरत उन्हें हमेशा महसूस हुई है और हमेशा होती रहेगी। तो अब मैं जनाब सदर, आज की नशस्त के सदर मोहतरम जनाब मौज फराजी से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और महफिल को अपने कलाम से नवाजें। हजूर शुक्रिया। क्या सारी दरख्वास्तें आज़ाद साहब के लिए, हम कोई दरख्वास्त नहीं कर सकते? अगर आज़ाद साहब इजाज़त दें कि वो हमारे पास गज़ल पढ़ेंगे तो मैं हाजिर हूँ। मैं महरूम नहीं जाना चाहता यहाँ से कि उनका कलाम सुने बगैर मैं जाऊँ। हजूर मैंने कर रहा हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। एक कथा है और इसका उन्वान है नई नस्ल के नाम। अगरचे ये पहले कहा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ इस शहर में पहली दफ़ा आया हूँ और ऐसी अच्छी महफिल देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया और न मालूम कौन कौन से ज़माने मेरे जहन में फिर गए। बहरहाल अर्ज़ करता हूँ कि इस जुर्रते कथा है जी, और इसका उन्वान है नई नस्ल के नाम। इस जुर्रते इजहार पे आंसू निकल आए। इस जुर्रते इजहार पे आंसू निकल आए, रोने के कई और भी पहलू निकल आए। कल उंगली पकड़ने का सलीका भी नहीं था, अब हाथ छुड़ाने को भी बाजू निकल। क्या बात है सर, आपका हिस्सा है। वाह 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 वाह, फिर और ये भी इसी किस्म की बैकग्राउंड है, पस मंजर मुलायजा है उस खतका के। कश्ती को सलामत रखना है गर वक्त के बहते धारों में। कश्ती को सलामत रखना है गर वक्त के बहते धारों में, तूफान के आने से पहले तुम जोड़ लो टूटी पतवारें, जो नस्ल नई परवान चढ़ेगी अपनी विरासत मांगेगी, अब थाम सको तो थाम लो ये तहजीब की गिरती दीवारें। वाह 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 वाह। अब एक रुबाई अर्ज करता हूँ अगर इजाजत हो तो। इरशाद नहीं, आपके लिए वक्त है साहब। आप अर्ज करता हूँ कि मोहताज है उल्फत से भी डर जाता है,
محتاط ہے الفت سے بھی ڈر جاتا ہے مطلب ہو تو قاتل کے بھی گھر جاتا ہے انسان کے مجموعے ازداد رہا ہے ٹھوس اٹھاؤ تو بکھر جاتا ہے عرض کیا ہے کہ قطع ہے یہ بھی کہ ہوش اتنا تو رہے کہ دم عیسیٰ دیکھیں ہوش اتنا تو رہے کہ دم عیسیٰ دیکھیں وہ تب و تاب جمال ید بیضا دیکھیں مجھ کو بیمار جو دیکھا تو پسینے آئے آج ہم بھی تو ذرا نبض مسیحا ہم کو بیمار جو دیکھا تو پسینے آئے آج ہم بھی تو ذرا نبض مسیحا دیکھیں کیا بات ہے نبض مسیحا نئی بات ہے صاحب واہ واہ خوب چند شعر ہیں کہ ارشاد ہر ایک جام میں چھلکے یہ وہ شراب نہیں ہر ایک جام میں چھلکے یہ وہ شراب نہیں یہ میرا دل ہے ستمگر تیرا شباب نہیں کیا چھوٹی بات ہے پھر عطا ہو صاحب واہ 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 بہت خوب بہت خوب بہت خوب ہر ایک جام میں چھلکے یہ وہ شراب نہیں یہ میرا دل ہے ستمگر تیرا شباب نہیں میں اپنے ہاتھ سے چھو لوں مگر یہ تاب نہیں میں اپنے ہاتھ سے چھو لوں مگر یہ تاب نہیں یہ جیتے جاگتے رخسار ہیں گلاب نہیں میں اپنے ہاتھ سے چھو لوں مگر یہ تاب نہیں یہ جیتے جاگتے رخسار ہیں گلاب نہیں عرض کیا ہے وہ ایک چراغ تو ہے دل کی روشنی کے لیے وہ ایک چراغ تو ہے وہ ایک چراغ تو ہے دل کی روشنی کے لیے وہ ماہتاب نہیں کوئی آفتاب نہیں عرض کیا کہ یوں زیر پاتو رہے ٹھوکروں میں آ نہ سکے پیدی صاحب یوں زیر پاتو رہے ٹھوکروں میں آ نہ سکے اسے خاک کے ذرے کا بھی جواب نہیں اسے خاک کے ذرے کا اسے خاک کے جو زیر پاتو رہے ٹھوکروں میں آ نہ سکے اسے خاک کے ذرے کا بھی جواب نہیں میں چاہتا تھا کہ سب کو سبق ملے مجھ سے میں چاہتا تھا کہ سب کو سبق ملے مجھ سے مگر یہ خامی کہ اتنا ابھی خراب میں چاہتا تھا کہ سب کو سبق ملے مجھ سے مگر یہ خامی کہ اتنا ابھی خراب نہیں عرض کیا ہے کہ مقطع ہے کہ لیے تو پھرتا ہوں چہرے پہ موج تحریریں لیے تو پھرتا ہوں چہرے پہ موج تحریریں کسی نصاب میں شامل میری کتاب نہیں صاحب ہمارے پاس 15 منٹ ہے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک غزل اور عطا فرمائیے 10 منٹ ہاں خواتین حضرات جناب معاذ قاضی ایک غزل کا مجھے اور حکم ملا ہے میں آپ کی نظر کرتا ہوں جی عرض کرتا ہوں اصل میں میں تازہ غزل ہے اس لیے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کسی نے سنی نہیں ہے تو میں وہ نکل آئے تو پھر میں خاص عزت بخشی جا رہی ہے ہمیں آپ کی عنایت ہے آپ کی محبت ہے حضور یہ جو معاف کیجیے حضرات کہ یہ
मैं अर्ज कर रहा हूँ, असल में आज क्या हुजूर माफ कीजिएगा, मैं जरा देखने में फिर मैं किस किस से अब निबाह करूं। अच्छा। तमाम शहर में किस किस से अब निबाह करूं, बता के और भी क्या क्या दिले तबाह करूं। वाह 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 वाह। शदीद कश्मकशे इस्तराब है लेकिन, शदीद कश्मकशे इस्तराब है लेकिन ये हौसला भी नहीं है कि खुल के आह करूं। शदीद कश्मकशे इस्तराब है लेकिन ये हौसला भी नहीं है कि खुल के आह करूं। और क्या कि खुद अपने हाल पे जल जल के हो गया खामोश, खुद अपने हाल पे जल जल के हो गया खामोश, वो दिल कहाँ है जिसे अब चरागे राह करूं। शेर मुलाहिजा हो के खुद अपने हाल पे जल जल के हो गया खामोश, वो दिल कहाँ है जिसे अब चरागे राह करूं। शेर अर्ज किया है, बस एक तुझसे ही मिलना गुनाह ठहरा है। अच्छा। बस एक तुझसे ही मिलना गुनाह ठहरा है, मिलूं न तुझसे भला कैसे ये गुनाह करूं। वाह वाह बहुत खूब। बस एक तुझसे ही मिलना गुनाह ठहरा है, मिलूं न तुझसे भला कैसे ये गुनाह करूं। और क्या है कि अंधेरी शब का मुसाफिर हूँ और तन्हा हूँ। अंधेरी शब का मुसाफिर हूँ और तन्हा हूँ, चराग लाऊं कि तख्लीक़े महरो माह करूं। ये फिर अता हो जाना। अंधेरी शब का मुसाफिर हूँ और तन्हा हूँ, तख्लीक़े महरो माह, चराग लाऊं कि तख्लीक़े महरो माह करूं। और क्या कि कभी तो मेरी भी अपनी जुबां पे कुदरत हो। अच्छा। कभी तो मेरी भी अपनी जुबां पे कुदरत हो कि अर्ज हाल करूं और बेपनाह करूं। क्या के जो चुप है मौज मेरे कत्ल पे तमाशाई, जो चुप है मौज मेरे कत्ल पे तमाशाई, अगर कहें तो मैं कातिल को भी गवाह करूं। ख़वातीन और हज़रात, मुझे अफसोस है कि इसके बाद आज की मजलिस इख्तिताम पसीर होगी, लेकिन इससे पहले कि हम मुंतशिर हों, मैं जनाब रज़ा हुसैन साहब की खिदमत में दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना इजहार ख्याल फरमाएँ चंद लम्हों के लिए। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, काश वक्त को पर ना लग जाते और ये महफिल जो है ये सारी शब यूँ ही चलती रहती। तमन्ना यही है, ख्वाहिश यही है, काश ऐसा हो सकता। बहरहाल मैं आप सभी ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इतनी दिलचस्पी और इन्हमाक के साथ आपने इस महफिल मुशायरा का रौनक अफ़ज़ा फरमाया। आप सब की जानिब से, हल्का अहबाब की जानिब से, अपनी जानिब से भी मैं अपने इन सभी मेहमान शुराए कराम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो जी अपनी बेपनाह मसरूफ़ियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए, और इन्हीं की बदौलत आज की ये शाम न्यूकासल की तारीख़ में एक हिस्टोरिकल इवेंट के तौर पे याद रहेगी। मैं उन सभी ख़वातीन व हज़रात का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने कि पसे पर्दा हर तरह से मेरी मदद फरमाई है इस शाम को मुमकिन करने के लिए। बेहद शुक्रिया। इस दुआ, इस तमन्ना के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, ज़िंदगी बस यूं ही मुस्कुराती रहे। शुक्रिया, आदाब।
बेताब हो के जान से गुजर जाइएगा आप, बेताब हो के जान से। छूटा हमारा साथ तो मर जाइएगा अपनी नजर आसमान तक हमने बिछा दी अपनी नजर आसमान तक। अब इस नजर से बच के किधर जाइएगा आप, मुझको पड़ा रहने दीजिए पर्दे की। पर्दे की तरह मुझको पड़ा रहने दीजिए, उठ जाऊंगा तो साथ, उठ जाऊंगा तो साथ नजर आइएगा आप, उठ जाऊंगा तो साथ।
जा